الحمدللہ دوستو، اب ہم نے عشاء کی نماز ادا کر لی ہے اور اب اس وقت ہم جا رہے ہیں مکہ کی وہ زیارات کہ جو پیدل چل کر بھی آپ ان زیارات کو پا سکتے ہیں، ان زیارات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند زیارات کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ پہلی جو ہے وہ مسجد شجر ہوگی، پھر کے بعد ہم جائیں گے جنت المعلیٰ جو کہ مکہ کا قبرستان ہے، جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کبیر صحابہ اکرام اور تابعین جو ہیں جن کا جسم مبارک جو ہے اس قبرستان میں محفوظ ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا بننے کے بعد جو سب سے پہلا پہاڑ اس دنیا میں لگایا گیا تھا، اس پہاڑ کی بھی زیارت کریں گے، اور بھی بہت کچھ وہ میں آپ کو وہاں پر پہنچ کر ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ تو دوستو، اب ہم سب سے پہلے جن مقدس مقامات کی زیارت کریں گے ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے ولادت ہے، جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مبارک ہوئی، وہ سرزمین جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا نور اترا کہ جس نے تمام ظلمات کو ختم کر کے پوری دنیا کو روشن کیا، جن کے بارے میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ایسا نور خارج ہوا کہ جس سے میں نے کیسر و کسریٰ کے پہاڑ تک دیکھ لیے۔ وہی جگہ کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو اسی پڑھ لیجیے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ کے قریب جو شخص جو ہے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور یقیناً یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جگہ کو اگر چنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے تو یہ بابرکت ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تم نے ضرور سے پڑھ لیجیے۔ السلام۔ اس کے بعد ہم جائیں گے اس پہاڑ پر کہ دنیا میں جو سب سے پہلا پہاڑ، دنیا بننے کے بعد جو سب سے پہلا پہاڑ اس دنیا میں نصب کیا گیا تھا، ہم اس مقدس پہاڑ کی بھی زیارت کریں گے جہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کے جب 2 ٹکڑے کیے تھے، پورے مکہ میں وہ چاند دیکھا گیا تھا۔ وہ پہاڑ جہاں سے چاند کو دیکھا جاتا تھا، یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے ہاں رؤیت ہلال کمیٹی ہوتی ہے، ویسے اسی طریقے پر آج سے جب پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پہاڑ پر چڑھ کر چاند کو دیکھا کرتے تھے کہ کیا رمضان کا چاند آ گیا، ذوالحج کا چاند آ گیا، اس طریقے ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ شرومز ہیں۔ یہ ایک مقام عبرت بھی ہے کہ یہ ابو جہل کے مکان تھے، اس کی رہائش تھی کہ جس کو ان وہ شرومز میں تبدیل کیا گیا حاجیوں کے لیے۔ یہ مقام عبرت ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دی، آج اس کی رہائش گاہ پہ لوگ جا کے اپنی گندگی جو ہے، اپنی غلاظت جو ہے اس کو دور کر رہے ہیں۔ دوستو، اب ہم جا رہے ہیں مسجد شجر کی طرف، اس کی تفصیل جو ہے ہم آپ کو بعد میں ہی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ کے قریب تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگ گیا کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں تو مجھے کوئی نشانی دکھائیں تاکہ میں آپ پہ ایمان لے کے آ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک درخت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو حکم دیا کہ جاؤ شخص کے پاس اور اس شخص کو جا کے بتا کے آؤ کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے وہ درخت آیا اس شخص کے پاس، اس شخص کو جا کے بتا کے آیا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ پھر وہ درخت واپس آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس نے سلام پیش کیا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا اور ہرا بھرا جو ہے وہ ہو گیا، سبز و شاداب ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، تو یہ وہی مقام ہے جہاں پہ وہ درخت نصب تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم جتنی بابرکت جگہ میں آئے ہوئے ہیں اور ساتھ مسجد فتح، جہاں پر مکہ فتح کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پرچم گاڑا تھا، اس مسجد کی زیارت بھی کروائیں گے۔ فتح کا جو پرچم تھا نا وہ بلند فرمایا، آپ اس کی بھی زیارت کریں۔ صلاۃ والسلام اس کے علاوہ مسجد جن کی بھی زیارت کروائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں، اس کو کہتے ہیں مسجد جن، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تلاوت فرما رہے تھے، تو تلاوت فرمایا تو جو جنات جو تھے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سن کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے کیا کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ بابرکت مسجد ہے اور یہ روایتوں سے باقاعدہ ثابت ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ ساتھ رہیں گے تو دیکھتے رہیے اور آپ کو ہسٹوریکل مقدس مقامات اور ساتھ ساتھ ان کی تفصیلات جو اتھینٹک ہیں، اس میں کوئی ہلکی بات نہیں ہوگی، صرف اتھینٹک بات جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ الحمدللہ دوستو، اب جس جگہ پر ہم موجود ہیں اس کا نام ہے جنت المعلیٰ اور یہ مکہ کا قبرستان ہے، اور اس قبرستان کی بابرکت ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ
حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسد خاکی جو ہے وہ اس قبرستان میں موجود ہے، اور حضرت ختیجہ کے علاوہ بہت سے کبار صحابہ اکرام اور تابعین کے مزار مبارک اس جگہ پر موجود تھے، جس کو بعد میں جو مزارات ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس ٹائم پہ کچھ ایسی صورتحال ہے اس کی کہ صرف پتھر پڑے ہیں اور مٹی ہے، اس میں اب کوئی نشانی نہیں ہے کہ کس کا مزار مبارک کس جگہ پر موجود ہے۔ آئیے ابھی سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ دوستو، آج ہم نے وہ زیارات کی کہ جو مکہ میں آپ پیدل چل کر بھی ان زیارات کو دیکھ سکتے ہیں، ان زیارات کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ اور یہ جو زیارات میں نے کروائی ہیں اور جس انداز میں کروائی ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ نیکسٹ جو ولاگ آئے گا وہ بھی بہت اچھا ولاگ آئے گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم مکہ کی وہ زیارات کریں کہ جو ہم بس میں کرتے ہیں، اور اس میں تمام مکہ کی جو زیارات ہیں وہ میں کور کروں گا انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔